اپنی زندگی کا اختیار نفس امارہ کو نہ دینا، اپنی جوانی کا اختیار کسی یزید کو نہ دینا، روبوٹ بن جاؤ گے روبوٹ۔ مثلہم کمثل الحمار، سورہ جمعہ ہر ہفتے تلاوت کرو۔ مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی ہوئی۔ یہ گدھوں کی مذمت میں نہیں ہے یہ آیت، یہ ان انسانوں کی مذمت میں ہے جو بے شعور ہوئے اور مستکبرین و شیاطین کے لیے گدھے بنے۔ گدھا کیا کرتا ہے؟ بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہاں قرآن مذمت کر کے بتا رہا ہے تو وہ انسان مراد ہے جو اپنی صلاحیتیں، اپنی وابستگیاں مستکبر و مستکبرین کے نوکروں کو دے کر ان کا بوجھ اٹھا کر خود گدھے بن گئے۔ اپنی زندگی کا اختیار کسی شیطان کو نہ دو، کس کو دیں؟ علی اکبر کی زندگی کا پیغام یہ ہے، اپنی زندگی کے اختیار امام کو دو، امام کو۔ دیکھو علی اکبر کی زندگی کی طرف، فرماتے میں نے اپنا اختیار حسین کو دیا، جہاد کے لیے جا رہا ہوں حسین سے پوچھ کے جا رہا ہوں۔ سوال اٹھا کربلا آنے سے پہلے، پوچھا بابا جان آیا حق پر ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے، ظلم کی راہ پر تو نہیں ہے، مس کیلکولیشن کا شکار نہ رہو، خطائے محاسباتی کا شکار نہ رہو۔ آج دشمن میڈیا کے ذریعے سے آپ کو ان پڑھ نہیں بنائے گا، پڑھو ڈگری حاصل کرو لیکن مس انفارمیشن دے گا، مس انفارمیشن غلط تجزیے کرائے گی، غلط تجزیے غلط نتائج، غلط نتائج غلط امام کی پیروی میں لے کر جائے گا۔ حق کے امام کے خلاف تنقید، یہ ہے ذہنی اغوا۔ پرانے زمانے میں جسم اغوا ہوتے تھے، آج استعمار فرعونوں کا زمانہ ہے، آج ڈیجیٹل فرعونیت کا زمانہ ہے، ذہنوں کو اغوا کرتا ہے۔ جس قوم کے ذہن اغوا ہو اس کی صلاحیتیں اغوا، اس کی ٹیکنالوجی اغوا، اس کی جنگ اغوا، اس کی تمام طاقت اغوا، اور وہ دشمن کے لیے گدھے بن گئے۔ آج 55 اسلامی ممالک، 55 اسلامی ممالک کی اکانومی، سیاست، مثلہم کمثل الحمار، استکبار کے گدھے بن گئے، استکبار کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ حتیٰ اگر تمہارے اندر اسلامی ممالک دین کے دفاع کا جذبہ نہیں ہے تو نہ ہو، کم از کم اپنی قوم کی نسبت تو آزاد رہو۔ اس لیے امام نے فرمایا اے آل ابو سفیان ان لم یکن دینا، دین نہیں ہے میرے ساتھ نہیں دے سکتے نہ تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، اپنی دنیا کے فیصلے تو خود کرو۔ 23 مارچ تو ہم مناتے ہیں، یوم استقلال تھا، لیکن اختیار ہماری قوم کا ہمارے ہاتھ نہیں ہے، ٹرمپ کے پاس ہے۔ وہ فیصلہ کرے گا پاکستان کی معدنیات کیسے خرچ ہوں، وہ فیصلہ کرے گا پاکستانی قوم کس کے ساتھ دے کس کے ساتھ نہ دے۔ لیکن ایک میں بھی جرات نہیں جو بولے تم ہوتے کون ہو ہمارا فیصلے کرنے والے۔ جس قوم کے پاس علامہ اقبال ہو، قرآن ہو، عاشورہ ہو، وہ قوم اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ ہم روبوٹ کیوں بنے کسی کے؟ اکبر کا پیغام انقلابی ہے، اکبر کا پیغام دو ٹوک ہے، اکبر کا پیغام، علی اکبر کا پیغام سمجھ میں آیا، اس قوم کو ایٹم بم سے زیادہ فکری طور پر اسٹرانگ، سیف، سیکیور قوم بنائے گا، مستقل، آزاد۔ اپنی زندگی کا اختیار امام حق کو دو۔ آغا جان یہ جو نماز ہمیں حکم ہے نا، نماز فرادہ نماز سے ثواب زیادہ کس نماز کا ہے؟ نماز جماعت کا۔ نماز جماعت امام کی پیروی کی ٹریننگ کا نام ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کی عبادت، سامنے کھڑا ہوا ایک عام آدمی بندہ ہے، معصوم نہیں ہے، حکم ہے مجھے وہ پہلے رکوع میں جائے تو پھر آپ جاؤ، اس سے پہلے میں نہیں جا سکتا۔ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ وہ سجدے میں جائے امام، پھر آپ سجدے میں جاؤ۔ اللہ کی عبادت میں اس کی پیروی کروں، ہاں اللہ نے اختیار دیے، یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ زمانے کے امام اور رہبر کی پیروی کرنا سیکھو، ورنہ تمہیں ٹرمپ جیسے یزید کی پیروی کر کے تمہیں ہمار بنایا جائے گا۔ علی اکبر نے حق کے امام کو پہچانا، حق کے امام کی راہ میں جوانی قربان کی۔